معبد بن ہلال انزی نے کہا، ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ثابت البنانی کو اپنا سفارشی بنایا، یعنی ان کے ذریعے سے ملاقات کی اجازت حاصل کی۔ ہم ان کے ہاں پہنچے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ثابت نے ہمارے لیے اندر آنے کی اجازت لی۔ ہم اندر ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے ثابت کو اپنے ساتھ اپنی چارپائی پر بٹھا لیا۔ ثابت نے ان سے کہا، اے ابو حمزہ، بصرہ کے باشندوں میں سے آپ کے یہ بھائی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ انہیں شفاعت کی حدیث سنائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے، اپنی اولاد کے حق میں سفارش کیجیے کہ وہ میدان حشر کے مصائب اور جہاں کسیل انتظار سے نجات پائیں۔ وہ کہیں گے، میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کا دامن تھام لو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل یعنی خالص دوست ہیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ جواب دیں گے، میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضری ہوگی، وہ فرمائیں گے، میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگ جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آمد ہوگی، وہ فرمائیں گے، میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ، تو ان کی آمد میرے پاس ہوگی۔ میں جواب دوں گا، اس کام کے لیے میں ہوں۔ میں چل پڑوں گا اور اپنے رب کے سامنے حاضری کی اجازت چاہوں گا۔ مجھے اجازت عطا کی جائے گی، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا اور تعریف کی ایسی باتوں کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس پر میں اب قادر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی یہ حمد میرے دل میں ڈالے گا، پھر میں اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھائیں اور کہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیں آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت۔ تو مجھ سے کہا جائے گا، جائیں، جس کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکال لیں۔ میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، پھر میں اپنے رب تعالیٰ کے حضور لوٹ آؤں گا اور حمد کے انہی اسلوبوں سے اس کی تعریف بیان کروں گا، پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ تو مجھے کہا جائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھائیں اور کہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیں آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت۔ مجھے کہا جائے گا، جائیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے نکال لیں۔ تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، پھر اپنے رب کے حضور لوٹ آؤں گا اور اس جیسی تعریف سے اس کی حمد کروں گا، پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ تو مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھائیے، کہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگے آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں کہوں گا، اے میرے رب، میری امت۔ تو مجھ سے کہا جائے گا، جائیں، جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے اور بھی کم ایمان ہو اسے آگ سے نکال لیں۔ تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا۔ یہ حضرت انس کی روایت ہے جو انہوں نے ہمیں بیان کی۔ معبد بن ہلال انزی نے کہا، چنانچہ ہم ان کے ہاں سے نکل آئے۔ جب ہم چٹیل میدان کے بالائی حصے پر پہنچے تو ہم نے کہا، کیا ہی اچھا ہو اگر ہم حسن بصری کا رخ کریں اور انہیں سلام کرتے جائیں۔ وہ حجاج بن یوسف کے ڈر سے ابو خلیفہ کے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہیں سلام کیا۔ ہم نے کہا، جناب ابو سعید، ہم آپ کے بھائی ابو حمزہ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ان کے پاس سے آ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس جیسی حدیث نہیں سنی جو انہوں نے شفاعت کے بارے میں ہمیں سنائی۔ حسن بصری نے کہا، لائیں، سنائیں۔ ہم نے انہیں حدیث سنائی تو انہوں نے کہا، آگے سنائیں۔ ہم نے کہا، انہوں نے ہمیں اس سے زیادہ نہیں سنایا۔ انہوں یعنی حسن بصری نے کہا، ہمیں انہوں نے یہ حدیث 20 برس پہلے سنائی تھی، اس وقت وہ پوری قوتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا ہے، معلوم نہیں شیخ بھول گئے یا انہوں نے تمہیں پوری حدیث سنانا پسند نہیں کیا کہ کہیں تم اس میں بیان کی ہوئی بات پر ہی بھروسہ نہ کر لو۔ ہم نے عرض کی، آپ ہمیں سنا دیں، تو وہ ہنس پڑے اور کہا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے تمہارے سامنے اس بات کا تذکرہ
اس کے سوا اور کسی وجہ سے نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ میں تمہیں یہ حدیث سنانا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں چوتھی بار اپنے رب کی طرف لوٹوں گا، پھر انہی تعریفوں سے اس کی حمد بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگے آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں عرض کروں گا، اے میرے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجیے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ فرمائے گا، یہ آپ کے لیے نہیں، لیکن میری عزت کی قسم، میری کبریائی، میری عظمت اور میری بڑائی کی قسم، میں ان کو بھی جہنم سے نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ معبد کا بیان ہے، میں حسن بصری کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت سنی۔ میرا خیال ہے انہوں نے کہا 20 سال پہلے، اور اس وقت ان کی صلاحیتیں بھرپور تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 479۔